اہم طبی معلومات: برین اٹیک ہارٹ اٹیک سے زیادہ خطرناک ہے۔ جگر کے اٹیک میں مریض سال ہر سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے۔ دل کے امراض میں شریان سدے سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہی فوراً موت کا سبب بنتے ہیں۔ نیند کی کمی اعصابی تحریک میں ہوتی ہے، نیند کی زیادتی غدی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے۔ معدے کی جلن دراصل معدے کی ٹھنڈک ہے۔ پاؤں کی جلن بلڈ پریشر لو کی وجہ سے ہے۔ سینہ کی جلن معدے سے اٹھنے والی گیس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاؤں کا سن ہو جانا بلڈ پریشر ہائی اور شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ خواب دیکھنے والے کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ پیٹ درد کھانا کھانے کے بعد ہو تو یہ معدے کی ٹھنڈک ہے، علاج گرم دوا سے کیا جائے۔ پیٹ درد ہر وقت ہو تو معدے کی سوزش ہے، اور درد اپنی جگہ تبدیل کرے تو ریاحی درد ہے۔ درد اپنی جگہ تبدیل نہ کرے تو مقام درد کے پٹے کا کھچاؤ اور سوزش کی وجہ سے ہے۔ کسی مقام پر خون کے اجتماع سے سوزش ہو تو یہ مشینی تحریک ہوگی۔ کسی مقام پر پانی یا سپرا کے اجتماع سے سوزش ہو تو یہ کیمیائی تحریک کا نتیجہ ہوگی۔ شوگر کے مریض کے گردے فیل شوگر کی دوائیاں کرتی ہیں۔ کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے درمیان ہوا جمع ہو جائے تو عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی۔ شوگر کے مریض کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہ شوگر کی دوا ہے جس سے وہ روزانہ استعمال کرتا ہے۔ شوگر کے مریض کے لیے اس مرض کا پہلا تحفہ جنسی کمزوری ہے۔ شوگر کا مرض پرانا ہو جائے تو جنسی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص ملی جلی غذائیں کھاتا رہتا ہے وہی تندرست رہتا ہے۔ سوزشی گھنٹیاں میں پورا ہاتھ پاؤں متورم ہوتا ہے۔ ریحی گھنٹیاں میں صرف جوڑ پر ابھار ہوتا ہے۔ دوروں کے درمیان ہاتھ پاؤں پر اکڑاؤ نہ ہو تو اعصابی تحریک ہوگی۔ اعصابی تحریک سے دورے ہوں گے۔ رسولیہ تمام ہی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن دماغی رسولیہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ نکسیر خون میں فائبرین کی کمی کی وجہ سے آتی ہے اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ احتلام کا علاج کرنے کے بجائے نوجوان کے خواب روکنے کا علاج کرے۔ جب خواب نہ آئیں گے تو احتلام کبھی نہیں ہوگا۔ جسم کے اندر یا باہر زخم ہوئے بغیر خون کا اخراج نہیں ہوا کرتا۔ جو مریض کہتے ہیں کہ پھیپھڑوں میں زخم نہیں لیکن پھر بھی خون آتا ہے تو ان کے گلے میں زخم ہو کر خون آیا کرتا ہے۔ حافظہ کی کمزوری میں دماغ کی بجائے دل کا فعل تیز ہوتا ہے تو حافظہ کمزور ہوگا۔ احتلام اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ احتلام ہو ہی نہ۔ پیچیدہ اور معدے کے مریض کو موافق غذائیں کھانے سے زیادہ ناموافق غذاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تاکہ مرض فوراً بڑھنا رک جائے۔ قوت کا علاج یکدم کشتہ جات یا زخروں سے نہ کرے بلکہ اصل سبب کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ نیند اور سکون کی ہر دوا بلڈ پریشر کو لو کرتی ہیں۔ بادام زیادہ مقوی حافظہ نہیں بلکہ حریر اور آملہ مقوی حافظہ ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں علاج کرتے وقت مقامی تحریک کو مد نظر رکھ کر مقامی تسکین کی دوا دی جاتی ہے۔ کوئی مرض خون سے 3 ماہ سے پہلے ختم نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہائی ہو جائے تو فوراً فالج سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جائے تو مریض آہستہ آہستہ مرتا ہے۔ پھیپھڑوں میں چبھندار درد ہو تو یہ استسقاء الصدر کی واضح علامت ہے جو غدی عضلاتی تحریک سے ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی علامت کو ٹھیک ہوئے چند دن گزر جائے تو دوبارہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن کسی علامت کو ٹھیک ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو مرض دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دیسی علاج کم از کم 3 ماہ کیا جاتا ہے تاکہ مرض دوبارہ نمودار نہ ہو اور جڑ سے ختم ہو جائے۔ حکیم بو علی سینا نے کہا کہ غذا سے خون بنتا ہے، دوا سے کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور زخروں سے موت واقع ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس قانون مفرد اعضاء کے غدی اعصابی تحریک سے ختم ہو جاتے ہیں۔ عضلاتی تسکین یعنی دل کی کمزوری کا مریض اپنے آپ کو سب سے بڑا مریض سمجھتا ہے اور یہی مریض سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں تسکین کے مقام پر مرض تسلیم کی جاتی ہے۔ اگر وہ دوا و غذاؤں سے تحریک دی جائے تو انشاءاللہ کئی بیماریوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ جب خون میں غذا ختم ہو جائے تو بھوک کا احساس شدید ہوتا ہے۔ اگر چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔